بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن یا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو آئیں بائیں شائیں کیا جا رہا تھا اور نواز شریف اور یہ سارے کر رہے تھے، اب ان سے اعلان آج کروایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ عمران خان کو لے کے ایک اور بڑی موو کھیلی گئی ہے جو بند کمروں کے اندر یہ جاتے جاتے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ پہلے نمبر کے اوپر میں شہباز شریف سے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف نے آج اعلان کیا ہے کہ 14 اگست کو ہماری اسمبلی کی مدت اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم 14 اگست کے بعد حکومت میں نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور جو اس نے بڑا اعلان کیا وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے مطابق الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کی تاریخ دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو شق 57 ہے، آرٹیکل 57 ہے، جس کے تحت یہ صدر پاکستان کے ساتھ پہلے پابند تھے مشاورت کرنے کے، لیکن اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن خود سے بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو آج انہوں نے کی ہے، چونکہ الیکشن سے پہلے یہ ہر صورت تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور پابندی کا کام ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے مثال کے طور کے اوپر اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اگلے مہینے، تو اس کے بعد تو ٹینیور شروع ہو جائے گا آگے معاملہ الیکشنز کا، تو عمران خان کو مائنس نہیں کر پائیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے توشہ خانہ باری، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر اس کا ٹرائل شروع نہیں ہو سکا، اور جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ آئے نہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا کیس نہیں سنا گیا، جس کے بعد ہمایوں دلاور خان جو جج ہیں جن کے سامنے آج یہ کیس تھا، وہاں پہ عمران خان کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے ان کی آج سے حاضری کی جو استدعا ہے وہ اس کی درخواست کی، تو 2 دن کی انہوں نے کہا کہ ہمیں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے، لیکن عدالت نے آج کے دن کی صرف حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی اور کہا کہ کل سے ہم قانون کے مطابق ٹرائل شروع کر دیں گے، اور یہ آج کی آخری استدعا ہے۔ اب اگر عمران خان وہاں سے بھی آؤٹ نہیں ہوتے، گو کہ عطا تارڑ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگست میں سزا ہو جائے گی، اگست کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو سے پہلے سزا ہو جائے گی، کیونکہ اب تو ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی نواز شریف اس وقت تک بھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اب میں جو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کھیل کھیلنا کیا چاہتے ہیں۔ کھیل یہ کھیلنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان ادھر سے بھی نہیں ہو رہے، تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائیں گے تو سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی۔ اس کا ایک حل نکالا گیا، اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی ختم کرنے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ سے واپس لے کے پارلیمنٹ کو دے دیا جائے۔ اب یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ تحریک انصاف کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کو ملک دشمن قرار دے گی یا کہے گی جی ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دے گی۔ یعنی یہ 2 فریق ہیں، ایک گورنمنٹ ہے ایک اپوزیشن ہے، اور گورنمنٹ اپوزیشن کے اوپر پابندی لگا دیا کرے گی کہ دیکھیں جی یہ تو ریاست مخالف۔ تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کام عدالت بھی بن جائیں، آپ ہر کام یہ کریں۔ تو اس سلسلے میں جو تجویز ہے کہ سیاسی جماعت پہ پابندی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے نہ کہ سپریم کورٹ کا، اس کو انتخابی اصلاحات کمیٹی میں یہ تجویز پیش کر دی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں پہلے بھی کوئی 73 کے قریب تجاویز ہیں وہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک پورے کا پورا پروجیکٹ ہے، اور آپس میں تو یہ لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مراد علی شاہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی دبئی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم بلاول ہوگا، اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہوگا، لیکن آج جاوید لطیف نے کہا کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی، دبئی ملاقات میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے، دوسری جانب جاوید چودھری جیسے جو لوگ ہیں جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، جو کہنے کو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اگلے 15 سال کی ڈیل کر لی ہے۔ اب یہی لوگ بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں۔ اگر 15 سال کی ڈیل آپ نے کی ہے اور 15 سال کی ڈیل کے تحت آپ نے اقتدار کو لے کے چلنا ہے، تو پھر پاکستان میں الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سراج الحق صاحب نے بالکل درست کہا کہ اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ان کو کون تسلیم کرے گا، اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور رہی بات ایک اور، اگر ان کی آپس کی ڈیلوں سے
ان کی آپس کے مکمکا سے نورا کشتی سے ملک چلنا ہوتا تو یہ 2018 میں بھی عمران خان کا راستہ روک کے دکھا دیتے. تو یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ان کی خواہشات ہیں, اور خواہش جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقت نہیں بن سکتی. اب ان کے اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اگلا نقشہ 15 سال کا طے کر لیا ہے کہ ملک کیسے چلے گا, ملک کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا. نہیں بھائی, یہ آپ کے پاس نہیں ہے. روڈ پہ نکلے, گراؤنڈ میں جائیں, لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کی رائے لیں. عام نوجوان کیا سوچ رہا ہے, بزرگ کیا سوچ رہا ہے, آپ اندازہ کریں. آج ذرا لاہور شہر کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, چینی 145 روپے فی کلو پہ فروخت ہو رہی ہے. چینی کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ تو چینی ویسے ہی ایک طرح سے ناپید ہوتی جا رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسے میں عمران خان کو کسی الیکشن کیمپین کی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو کوئی ووٹ دے گا؟ کون ووٹ دے گا؟ اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے. آج بتایا گیا کہ جناب وہ بلومبرگ کی ایک خبر رپورٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان بحرانوں سے نکلنے والا. دیکھیں, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان عارضی طور پہ نکلا ہے. میں بلومبرگ کی جیو نیوز نے کیا خبر لکھی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ادائیگیاں اس کے زر مبادلہ ذخائر سے 6 گنا زیادہ ہیں. آپ کو اگلے مالی سال 2024 کے اندر 23 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں, اور یہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر سے 6 گنا زیادہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کرائسس سے نکلیں گے, آپ اگلے میں پھنس جائیں گے. اور یہی بات آج شہباز شریف کہہ رہے تھے جی دعا کریں آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے مل جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں پیسے ملنے چاہیے, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں. لیکن آپ پابندی کا معاملہ ہے, اور پھر وہ ان کی جو چابی والا کھلونا انہوں نے بنائی ہوئی ہے پارٹی استحکام پاکستان پارٹی, انہوں نے پہلے درخواست لے کے گئے سپریم کورٹ میں, اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں اختیار لے کے آ رہے ہیں جی پابندی لگائیں. وہ اعتراض لگ گیا, اعتراض لگانے کے بعد آج انہوں نے سپریم کورٹ رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے, اور کہا ہے کہ جناب رجسٹرار آفس کا حکم کالعدم قرار دیا جائے اور درخواست کو نمبر الاٹ کیا جائے. اون چودھری کو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ علیم خان جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ملک کو قوم کے گزشتہ 5 برس ضائع ہوئے, استحکام پاکستان پارٹی موجودہ حالات میں واحد حل اور بہترین آپشن موجود ہے. بھائی جان, اگر 5 سال ضائع ہوئے ہیں تو پچھلے 5 سالوں میں کون حکومت میں تھا؟ آپ حکومت میں تھے, جہانگیر ترین حکومت میں تھا. ناراضگیاں تو بعد میں آئی نا, آپ تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ تھے تو آپ اس سے انکار تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. اب ایک اور بات, عمران خان نہیں قابو آ رہا. عمران خان کو قابو کرنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر مختلف مہرے لائے جائیں گے, کبھی کسی کو لانچ کیا جائے گا, کبھی کسی سے. جیسے حامد میر بتا رہے تھے جی 5 لوگ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو وعدہ معاف گواہ بنیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ شہباز گل بھی بن گیا, وہ بھی بن گیا. دیکھیں, اگر ایسا ہوتا, لوگ بڑے سمجھدار ہیں, آپ لوگوں کی سائیکی کو نہیں سمجھ سکتے, لوگ ضد میں ہیں. ابھی تک عمران خان کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا, کیا کچھ پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کیا کچھ پاکستان میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوا. لوگ نہیں مان رہے, لوگوں کا ذہن نہیں مان رہا, لوگوں کی ضد ہے. اچھا آپ کہیں گے میں یہ بات اپنے نہیں, میں نے اس کے اوپر باقاعدہ سروس کی ہے, لوگوں سے بات کی ہے, لوگوں کا رد عمل لیا ہے. میرے خیال سے ایک ایسا طوفان ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے, وہ طوفان اٹھے گا, وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. اب عمران خان کو کاؤنٹر کرنا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس کو لانچ کیا جا رہا ہے؟ جی اسلام آباد کے اندر نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت شروع ہو گئی ہے, اور جی نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف جو نام ہیں ان کے حوالے سے ہے, اور پی ڈی ایم قیادت. ہمیں تو بتایا گیا جی 15 سال کا آپ نے نقشہ طے کر لیا. اگر آپ نے نقشہ طے کر لیا تو یہ ڈرامہ کس بات کا کہ آپ کون نگران وزیر اعظم ہوگا, کون نگران وزیر اعظم نہیں ہوگا. نگران وزیر اعظم جہاں سے آنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہ وہ زرداری نے طے کرنا ہے, نہ نواز شریف نے طے کرنا ہے, وہ طے کرنا ہے طاقت والوں نے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اکانومسٹ آئے گا, اور اس میں کون ہوگا؟ اس میں غالب امکان ہے رضا باقر اور حفیظ شیخ کے نام ہے, کوئی اور نام آ جائے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ 2 چیزیں میں جو اس وقت نام سرکولیٹ کر رہے ہیں, جو جن کا مجھے پتہ ہے, میں وہ نام آپ کو بتا رہا ہوں. اب اکانومسٹ چاہیے تو ان کے پاس تو کوئی اس قسم کی صورتحال میں دکھائی نہیں دے رہی, اور ایسے میں یہ وہی کر سکتے ہیں, پھر 2 نمبری کریں. مثال کے طور کے اوپر گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے سارے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا, ان کے اپوزیشن لیڈر سمیت جو ہیں اس نے استعفیٰ دیا, ایڈوکیٹ افضل حسین سمیت. لیکن آج جی وہ زرداری نے قمر زمان کائرہ کو بھی بلا لیا ہے, اور قمر زمان کائرہ جو ہیں انہوں نے مختلف ملاقاتیں بھی کی ہیں, گلگت بلتستان کا دورہ بھی کیا ہے. تو ٹھیک ہے, تاریخ رقم کریں. تاریخ یہ ہے کہ پہلی بار اقلیت کی پارٹی پھر حکومت بنائے گی, ویسے جیسے آزاد کشمیر میں, ویسے جیسے کراچی میں. تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر آج زاہد حسین صاحب نے ڈان میں لکھا ہے کہ جہاں پہ انسانی حقوق معطل ہو چکے ہوں, جہاں پہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر اور نام لینا ہو, تو یہ تو مذاق ہے جمہوریت کا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.